بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے 107 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اور جب آیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے وقت، اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے تھے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سکھاتے تھے ان دونوں سے وہ شے جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ سکھاتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا یعنی جادو سیکھا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش کہ انہیں علم ہوتا۔
اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ اے ایمان والو، تم راعینا مت کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو، اور ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور وہ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا اسے بلا دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، علماء یہود نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں چھپانے کی خاطر خود تورات کو پس پش ڈال دیا اور بالکل انجانے سے ہو کر رہ گئے۔ ان کے عوام ان سے پوچھتے تھے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تم کیا کرتے تھے؟ لیکن یہ جواب میں کہتے کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے، ابھی تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ انہوں نے ایسا رویہ اپنا لیا جیسے انہیں کچھ علم ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اس وقت چونکہ ان کے انسانوں کے ساتھ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے۔ جادو کفر ہے، لیکن آپ کو آج بھی نقش سلیمانی کی اصطلاح سننے کو ملے گی۔ اسی طرح بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور یہ ظلم اب تک جاری ہے۔ بہرحال بابل عراق کا پرانا نام تھا۔ یروشلم پر حملہ کرنے والا بخت نصر بھی یہیں کا بادشاہ تھا، اور نمرود بھی بابل ہی کا رہنے والا تھا۔ نمرود عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا جس کی جمع نماردہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آخری آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا جو انسانی شکل و صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ خود ہی واضح کر دیتے تھے کہ دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے۔ گویا ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت پورے طریقے سے گھر کر چکی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا اور لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنا، اس طرح کے کام اب بھی بعض عورتیں بڑی سرگرمی سے سر انجام دیتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے تعویذ، گنڈے، داغے اور نہ جانے کیا کیا ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن کو یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز نقصان، چاہے کوئی دوا ہو یا کوئی بھی ذریعہ ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور جو کوئی بھی اسباب طبیعیہ ہیں ان کے اثرات تبھی ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہیں گے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جادو کا اثر بھی اگر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا۔ چنانچہ بندہ مومن کو اللہ کے بھروسے ڈٹا رہنا چاہیے اور مصائب و مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، قبل عظیم منافقین بنی اسرائیل کا ذکر ہوا تھا جن کا قول تھا سمعنا وعصینا، اور اب یہاں ان منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے جو مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور یہود کے زیر اثر تھے۔ یہودی اور ان کے زیر اثر منافقین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات انہیں سنائی نہ دیتی یا سمجھ میں نہ آتی تو وہ راعینا کہتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہماری رعایت کیجئے، بات کو دوبارہ دہرا دیجئے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اہل ایمان بھی یہ لفظ استعمال کرنے لگے، لیکن یہود اور منافقین اپنے خبث باطن کا اظہار اس طرح کرتے کہ اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے راعینا،
یعنی یہ ہمارے چرواہے اس پر دل ہی دل میں خوش ہوتے اور اس طرح اپنی خباثت نفس کو غذا مہیا کرتے۔ اور اگر کوئی ان کو ٹوک دیتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تو جواب میں کہتے ہم تو رعینہ کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے آپ کی سماعت میں بھی خلل پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو اور اس کی جگہ کہا کرو انظر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے، یا ہمیں مہلت دیجیے کہ ہم بات کو سمجھ لیں، اور دوسرے یہ کہ توجہ سے بات کو سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین مکہ میں سے، وہ اس بات پر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں یہ کلام پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا، اور خاتم النبیین کا یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مل گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر آپ کو ملے، مگر یہ تو اللہ کا اختیار ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا۔ ما ننسخ من آیت، یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، ایک تو نسخ ہے یعنی کسی آیت کو منسوخ کر دینا، اور ایک ہے حافظے ہی سے کسی شے کو محو کر دینا یعنی بھلا دینا۔ یہودی یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ دین وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے۔ یہاں اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم از کم اس جیسا دوسرا حکم لے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اس کا اختیار کامل ہے، اور مالک الملک ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طرح سے چاہے تبدیلی کر سکتا ہے۔